کہ اللہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا کہتا یا احمد. کبھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، نون، قاف. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن عرش پہ جب بات کی تو یا احمد بار بار کہتے کیونکہ عرش پہ نام ہے احمد. اب سمجھ میں آیا جب ماں نے نام احمد رکھا تو یا الہام ہو رہا تھا یا پتہ تھا. کافروں پہ الہام نہیں ہوتا. کافروں پہ الہام نہیں ہوتا. یہ مادر رسول خدا ہے. حضرت آمنہ کوئی عام بی بی نہیں ہے. فیضان گرامی بے انتہا وہاں سے متعلق ہے. بس آخری بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جس پہ تمام کر دوں گا. پروردگارا کہ تو نے پورا نظام بنایا اپنے حبیب کی خاطر اور کہا کہ احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان خلق نہ کرتا. یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے سب آپ کے لیے. میں نے اسے عرض کیا تھا اللہ نے سب کچھ رسول خدا کے لیے بنایا اور انہیں اپنے لیے. رسول خدا اللہ کے لیے. جب دیکھیں انسان کا کوئی شاہکار ہوتا ہے نا، شاہکار سمجھتے ہیں، ماسٹر پیس. اب میں کیا کہوں اور کوئی لفظ نہیں ذہن میں آ رہا کہ انسان نے بہت سی چیزیں بنائی. ایک آدمی مکان بناتا ہے، اس سے کبھی کوئی سب سے اچھا مکان کہا ہاں ایک میں نے مکان بنایا ویسا کچھ نہیں بنا. کوئی تصویریں بنانے والا کہا اس سے بہتر تصویر نہیں بنائی. کسی نے کہا کہ میں نے ممبر بنائے ہیں یہ لکڑی کے، ایسا ممبر نہیں بنا. جو سب سے اسے کہتے ہیں شاہکار. جو سب سے اچھی چیز اس نے بنائی ہو نا اس کا بار بار خود جی کرتا ہے اسے بار بار دیکھو. اس کا اپنا جی کرتا ہے بار بار دیکھوں. تو محمد اللہ کے شاہکار ہیں. اب خالق کا اپنا جی کرتا ہے میں دیکھوں. ارے صرف ہمارا جی نہیں کرتا ہم انہیں دیکھیں. بس جس نے بنایا وہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. اے میرے حبیب یہ میرا شاہکار ہے. پروردگارا جس سے تجھے اتنی محبت ہے کہ تمام انبیاء اللہ نے ہمیشہ انہیں کہا کہ میرے بندے ہیں. یہی الفاظ ہیں. لیکن جناب ابراہیم کو کہا میرا خلیل ہے. میرا خلیل کہتے ہیں دوست کو. لیکن جب رسول خدا کی باری آئی تو کہا میرا حبیب ہے. آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں. اسی پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. تو خلیل میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست. جناب ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حبیب اللہ. دونوں اللہ کے دوست. لیکن ایک فرق ہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرے اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست زیادہ محبت کرے. میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اللہ رسول خدا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اب سب مل کر دیکھیے کہ اسی میں تمام کر رہا ہوں. اب اللہ کے حبیب ہے رسول خدا اور آپ اردو میں کہتے ہیں محبوب خدا. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں محبوب خدا. محبوب خدا کے محبوب ہے حسین. صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی تھی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے آغوش میں لیا، منبر پہ آئے اور بار بار چوما چہرہ حسین ابن علی کا اور ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اللہم انی احب حسین. پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے. فاحب من احب حسین. تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اب بات پہنچی ہے. محبوب خدا کے محبوب کا نام حسین ہے. آئیے ذرا مل کے دعا کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے. میں جانتا ہوں آنکھوں میں جتنے بھی اس وقت نمی ہے یہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہے. پرور ہے جناب سرور کائنات ان کی آل پروردگارہ
تمام کے تمام جو اس وقت سننے والے ہیں سب کی تمام دعائیں سجا فرما. پروردگارہ کسی کی کسی بھی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارہ خصوصاً جو ہاتھ بلند ہیں نہ جانے تیرے حبیب کی بارگاہ میں کیا کیا لوگ امیدیں لے کے آئیں گے. پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا. جتنے بھی اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں خصوصاً کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نائجیریا میں، برما میں، نہ جانے کہاں کہاں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ جتنے بھی حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ تمام کے تمام حاضرین کی تمام پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات جہاں جہاں پہ بسے ہیں اگر مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. مقروض فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. اپنے عزت و جلال کا تجھے واسطہ، اپنے حبیب کا، ان کی آل کا واسطہ. پروردگار ہم سب کو زندگی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگار دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگار اس وقت ظلم بہت بڑھ چکا ہے. پروردگار قبلہ کی آزادی کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اور تمام کے تمام ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خصوصاً اس وقت عراق و شام کہ جتنے بھی روضے ہیں وزت میں پروردگاروں کی حفاظت فرما. اس مسجد امام بارگاہ کی حفاظت فرما. جتنے بھی خدمت گزاران ہیں، موجود ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار، پروردگار جتنے بھی یہاں پہ صدار، جتنے بھی یہاں پہ افراد سننے کے لیے جشن پائے، پروردگار سب کی حفاظت کو، مرکز کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی فرما. بانیان اور شرکت کنندگان کی تمام مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.